$140 million کا ایک تھا، اور وہ انفیریئر نکلے چائنیز. آپ لوگ زیادہ عقل مند تھے، آپ نے چائنیز جیٹ لیے. وہ چائنیز لگتا ہے ٹیکنالوجی بہت آگے نکل گئی ہے. اور جو ڈیفنس میں نے پڑھا، پاکستان جو پہلے امریکہ سے سب ہتھیار لیتا تھا، اب 80% آپ کے ہتھیار چائنا سے آ رہے ہیں. اور چائنا کی بہت ڈیولپ انڈسٹریلائزیشن اتنا ہائی لیول کا ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے جو ویپنز ہیں، جو ہتھیار بناتا ہے، وہ بھی بڑے ہائی لیول کے. تو بھائی یہ تو اب کنفرم ہو گیا کہ پہلے دن ہی جس دن لڑائی چھڑی، جو ہم نے بھیجے تھے اپنے ہوائی جہاز، اس میں سے کئی گرا دیے گئے، جس میں کم سے کم ایک رافائل تھا، اور کچھ سکھوئی، اور کیا MiG 29 کیا. یہ تو کنفرم کیا، ایون رافائل کمپنی نے کنفرم کیا، اور نیو یارک ٹائم وغیرہ نے کیا. آپ نے کئی ہمارے ہتھیار، کئی ہمارے ہوائی جہاز گرا دیے ٹیکنالوجی میں، ڈیفنس ٹیکنالوجی میں. جیسے نیو یارک ٹائمز کی میں نے رپورٹ پڑھی، رائٹرز کی پڑھی، کہ چائنیز ایئر کرافٹ میں گرا دیا ہمارے. اچھا جسٹس قاسم بتائیں، یہ جب رافیل خریدے گئے، ان کے اوپر آپ کے ڈیفنس منسٹر نے نیبو نچوڑے، اس کی پوجا کی، وہاں پر ناریل پھوڑے، یہ ایک ایکسرسائز کی گئی تھی. ایک یہ کیا ان کا رویہ، اسے اس کی پوجا کیوں شروع کر دی تھی؟ ارے صاحب، یہ سب پاپولر کنزمپشن کے لیے ہے، یہ سب الیکٹرل گیم کے لیے ہے. کوئی مطلب نہیں. بھائی ہتھیار میں نیبو اور ناریل کہاں سے آ جاتا ہے ابھی؟ جو ماڈرن ایئر کرافٹ ہے، یہ سب آل ڈرامہ، اس کا کوئی معنی نہ مطلب. آپ تسلیم کر لیا اس نے، یا ابھی باز نہیں آئے گا؟ دیکھیے، میں نے ایک بھیجا ہے، آپ کو بھی بھیج دیا ہے ایک واٹس ایپ میسج، کہ سب کا فائدہ ہوا ہے اس جنگ سے. آپ لوگوں کو فائدہ ہوا ہے کہ اب آپ کو IMF سے لون مل گیا. کتنا؟ $2.4 بلین اس جنگ کی وجہ سے. جو آپ لوگوں کے پاس، آپ تو بالکل مطلب آپ کے پاس پیسہ ویسا تو ہے نہیں. IMF کے پاس جاتے ہیں، IMF سے لون لے لیا لڑائی کی وجہ سے. اچھا، چائنیز کا فائدہ ہوا کیونکہ انہوں نے اپنے جیٹس کو ٹیسٹ کیا اور میسائل کو ٹیسٹ کیا. اور وہ ٹرکی کا فائدہ ہوا، اس نے ڈرونز ٹیسٹ کیا. ہمارے بی جے پی کا فائدہ ہوا کیونکہ اب وہ چناؤ نکل جائے گا. اب بہار میں آ رہا ہے چناؤ اکتوبر نومبر میں. اب وہ جو ہوا ہے دکھا دیا ہے ہم نے، تو اس ہوا میں، اس لہر میں چناؤ بی جے پی جیتے گی. ابھی آ رہا ہے بہار کا، اور بھی آ رہے ہیں چناؤ، تو بی جے پی کا فائدہ ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کا فائدہ ہے کہ بھائی وہ ثابت ہو گیا کہ وہ پیس میکر ہے، اس کو شاید نوبل پرائز مل جائے گی. اسرائیل کے وہ ڈرونز کے واقعہ ان کا نقصان کر دیا، رشیا کا S-400 اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم تباہ کروا کے رشیا کا نقصان کروا دیا. تو یہ جو ایک ملٹری الائنس تھا، ڈیفنس الائنس تھا، یہ تو کمزور پڑ گیا پھر انڈیا کا. ڈیفنس ٹیکنالوجی میں چائنا اب امریکہ کا مقابلہ کر رہا تھا. تو آپ لوگ عقل مند لوگ تھے، آپ نے چائنا سے اپنے ہتھیار لیے، فرانس سے نہیں، اور ملکوں سے نہیں. اور چائنیز بالکل بڑے ایڈوانس. اب انڈیا کے اندر سے نریندر مودی کے خلاف لوگ آوازیں اٹھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تم تو کہتے تھے میں بڑا طاقتور ہوں، میں سپر پاور بننے جا رہا ہوں، تم تو ٹرمپ کے ایک ٹویٹ کے آگے لیٹ گئے. دیکھیے، جو حقیقت نہیں سکتا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ چائنیز ویپنز پروف ٹو بھی چھوٹا جائے گا اور لوگ مریں گے. تو صحیح ٹائم پہ یہ سیز فائر ہو گیا ہے، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی ہے. اب لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو ملے گی نوبل پرائز. کہاں ہم لوگ کا پیسہ نہیں، ہم لوگ 10 دن بھی لڑائی لڑنے تو کچومر نکل جائے گا اکانومی کا، انڈین اکانومی کا بھی، پاکستانی اکانومی کا. تو یہ سب کہنے کی باتیں. حقیقت دیکھیے کیا ہے، ہم آپ کو بتائیں کہ عام ہندوستانی اور عام پاکستانی دونوں بیچارہ بڑا غریب ہے، غربت سے کسی طریقے سے دو روٹی کما رہا ہے. اتنی مہنگائی. دیکھیے وہ کون تھے، ہندوستانی تھے، پاکستانی تھے، ان کو ہتھیار کس نے دیے، ان کا کون ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ نتھنگ. مگر within 10 minutes of the incident ہماری پوری میڈیا چلانے لگی کہ پاکستان نے کیا، پاکستان نے کیا. پلوامہ اٹیک ہوا، اس پہ ہندوستانی لوگ بڑے ناراض تھے. انہوں نے کہا پاکستانیوں نے نہیں کرایا، جو ہمارے اتنے
40 सिपाही मार डाले गए पुलवामा में, तो उस टाइम आपके प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, और उन्होंने एक स्पीच दी, तकरीर की, जो बड़ी बैलेंस्ड और मैच्योर मुझे लगी 2019 में। इमरान खान ने ये कहा कि देखिए साहब, मैं आपका दुख दर्द समझ सकता हूँ कि हिंदुस्तानी 40 या 48 सिपाही मारे गए, वी कैन अंडरस्टैंड द पेन ऑफ इंडियंस, और हम भी दहशत गर्दी के शिकार हैं। मैं कितने सारे हॉस्पिटल गया, वहां देखा किसी का बाजू नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी की आंख नहीं है, तो वो दहशत गर्दी के शिकार थे, हमारे हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। तो वी कैन अंडरस्टैंड योर पेन बिकॉज वी आल्सो हैव द सेम पेन। तो आप हिंदुस्तानी गवर्नमेंट जिस तरीके की तहकीकात कराना चाहें आप शुरू करिए, हम कोऑपरेट करेंगे। We will you start the whatever type of investigation you want, you start it and we will cooperate in that. ये बहुत ही मैच्योर और स्टेट्समैन लाइक स्पीच थी इमरान खान की। मैंने बहुत इसको, मैंने पहले मैं थोड़ा सा तनकीद करता था इमरान खान की, मगर ये स्पीच माय ओपिनियन अबाउट हिम वाज टोटली चेंज। और मैंने हामिद मीर को इंटरव्यू दी, आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे, हामिद मीर इंटरव्यू विद जस्टिस कांडू, और मैंने कहा कि साहब बड़ी मैच्योर सीजन स्टेट्समैन लाइक स्पीच दी इमरान खान ने कि साहब जंग अच्छी चीज नहीं है, हमको साथ बैठ के